اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشرک لوگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹیاں بنا دیتے تھے، اللہ کے بیٹے جو ہے وہ یہود و نصارہ نے جو ہے وہ بنا رکھے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری الفاظ جو ہم نے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، وہ ان چیزوں سے جو چیزیں جو ہے یہ کرتے ہیں، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے۔ دیکھیے، اگر اللہ کا تعارف جاننا ہو تو بار بار ایک بات کہی گئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ اللہ کا تعارف یہ کائنات ہے، یہ یونیورس ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھو، اس کا نظام دیکھو، اس کا چلنا دیکھو، اس کا ایک وقت پہ آنا جانا دیکھو، وہ تمہیں خود بتا دے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کوئی فورس ایسی ہے جس نے اس کو اس کام پہ لگا رکھا ہے۔ اب کون سی فورس ہے؟ وہ فورس یا تو کوئی انسانی فورس ہے یا مافوق الفطرت ہستی ہے، تو اس مافوق الفطرت ہستی وہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اسی سے جو ہے وہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف سے ہی خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ آسمان زمین آسمان ہو گئے۔ یکور اللیل، یکور تکویر ان سے جس کا معنی ہوتا ہے لپیٹ لینا، تہ لگا دینا۔ یکور اللیل، وہ لپیٹتا ہے رات کو، الی النار، نہار، دن کے اوپر۔ ویکور النہار الی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات کے اوپر۔ کبھی غور کیا کہ کون ہے جو سورج کو جو ہے وہ غروب کر دیتا ہے، لے جاتا ہے؟ کون ہے جو دن کو صبح جو ہے وہ چھڑا دیتا ہے؟ کون ہے جو رات کے اندھیرے جو ہے وہ چھا جاتے ہیں؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون سورج کو لاتا ہے، لے جاتا ہے؟ کون چاند کو جو ہے وہ طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے؟ کبھی اگر یہ دن اور رات نہ ہو تو کیا انسانی زندگی بس میں ہو؟ انسانی زندگی کا کوئی وجود نہ ہو یہاں پہ؟ کون ہے جس نے سورج کو گرمائش کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا؟ کون ہے جس نے چاند کو، جس نے جو ہے وہ پھلوں میں رس بھرنے کے لیے چاند کو جو ہے وہ تخلیق کیا؟ کون ہے جو راتوں کو راہ دکھانے کے لیے ستاروں کا انتخاب کرتا ہے تمہارے لیے؟ کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے۔ کلن وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ کلن، ہر، سارے، یجری، وہ چل رہے ہیں، لأجل مسمى، ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک خاص وقت تک۔ دیکھیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے چل رہے ہیں، ان میں آج تک ایک ملی سیکنڈ کا فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ جاری و ساری ہیں، اور وہ جاری و ساری ہیں ایک خاص مدت تک۔ وہ کون سی مدت ہے؟ وہ روز محشر ہے، جس دن سب کچھ لپیٹ لیا جائے گا۔ اس دن ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، سوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ باقی جو تخلیقات ہیں وہ ہر چیز مٹا دی جائے گی۔ تو وہی ہے، دیکھیں، ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ اعلیٰ، خبردار ہو جاؤ، مطلع رہو، هو العزیز الغفار، وہی ہے غالب بخشنے والا، وہی وہ ذات ہے جس نے سب کچھ کیا ہے۔ ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی۔ سخر الشمس والقمر یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، ہر چیز چل رہی ہے انسان کے لیے۔ ہر چیز بنائی انسان کے لیے، تو پھر انسان کس لیے بنایا؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ انسان کی تخلیق کا پھر مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہر چیز تو ہمارے لیے کام میں لگا دی۔ یہ زمین نباتات اگاتی ہے، آسمان بارش برساتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے کر دیا۔ پھر ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ ہمیں بنایا آخرت کے لیے، کہ ہم آخرت میں جو ہے وہ اپنا اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اللہ نے جو ہے وہ ہمیں، دیکھیے، ہمارے اندر ایک بائی ڈیفالٹ نیکی کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں بھی پکڑتے تو دل میں ضرور ہوتا ہے یار یہ بھی تو کوئی بدلہ لے گا ہی نا۔ اب وہ بدلہ کب لیا جائے گا؟ کوئی نہ کہ ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن میں یہ سارے بدلے ہو سکیں، اور وہ بدلے کا دن وہی ہے، وہ روز محشر ہی ہے، جس دن سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ تو ایک انسانی فطرت میں ہے، ایک جبلی تقاضا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے،
جب ہونا چاہیے اگر یہ نہ ہو، ایک کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے اور وہ زیادتی دوسرا کرتا چلا جائے اور وہ بیچارہ مار کھاتا چلا جائے اور کوئی اس کے ساتھ مداوا نہ ہو، تو اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی صفت عدل سے پھر انکار ہو گیا کہ اس کو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو اور اس کو کوئی جو ہے وہ اس کا صلہ دلوانے والا نہ ہو، جزا دلوانے والا نہ ہو۔ تو انسان پیدا کیا گیا آخرت کے لیے، ہر چیز اللہ نے اس کے بس میں کر دی، اللہ نے اس کو شعور دے دیا، بائی ڈیفالٹ اس کو جو ہے وہ اللہ نے اپنے بارے میں ڈیفالٹ کیا، ہمیں اٹھا کے بٹھا کے پوچھا گیا من ربوں کا، کون ہے ابھی رب تمہارا؟ اس وقت الستو بربکم، میں نہیں ہوں تمہارا رب، اس وقت ہم ہی بری۔ اس لیے ہمارے اندر جب بھی کوئی ہوتا ہے تو ہمارے منہ سے اللہ ہی نکلتا ہے، ہمیں وہی یاد آتا ہے۔ تو ایک دن ہونا چاہیے ایسا، تو وہ وہی ہے، وہ روز محشر والا دن ہے۔ یاد رکھو اللہ غالب ہے، جو اللہ کے کہے پہ نہیں چلے گا، جو اپنی من مانی کرے گا، اپنی نفس کی پوجا کرے گا، اللہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو اس کی سزا دے سکے، اور جس کو چاہے وہ بخش بھی سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ، وہ بخشنے والا اور غالب اور بخشنے والا ہے۔ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ کون سی جان سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ثُمَّ جَعَلَ، پھر بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، جوڑ اس کا۔ زوج جو ہے وہ جس کا جوڑے کو کہتے ہیں، اس لیے جوڑے کے ایک فرد کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پھر اس سے پیدا کیا، بنایا اس سے، کہ اس کی پسلی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جوڑا جو ہے وہ بنا دیا۔ وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور اتارے لیے تمہارے، من الانعام، انعام کس کو کہتے ہیں؟ مویشیوں کو، چوپایوں کو، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے۔ اس وقت کون سے تھے پاپولر؟ اس زوج، جیسے میں نے کہا کہ جوڑے کو بھی کہا جاتا ہے اور جوڑے کے ایک اکائی کو بھی کہا جاتا ہے زوجی۔ اس وقت کیا تھا؟ بھیڑ تھی، بکری تھی۔ اس وقت کیا تھا؟ اونٹ تھا، گائے تھی۔ تو یہ چاروں جو ہیں وہ نر اور مادہ کر لیں تو یہ 8 بن جاتے ہیں۔ یہ 8 جوڑے تمہارے لیے اللہ نے بنا دیے۔ اب اس سے تم کیا کیا کرتے ہو یہ ہم ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان سے دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ان سے باربرداری کا کام لیتے ہو، جب وہ ان کو جو ہے وہ ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور پھر ان کی کھالیں بھی کام میں، ان کی ہڈیاں بھی کام میں، کوئی چیز ان کی جو ہے وہ تم نہیں، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے جو ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، تم انہی میں سے منافع بھی حاصل کرتے ہو اور تم اسی میں سے پیتے بھی ہو۔ يَخْلُقُكُمْ، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون، بطون کس کی جمع ہے؟ بطن کی، بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ امہاتکم، تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ خلقن من بعد خلق، ایک کے بعد ایک تخلیق، ایک کے بعد ایک تخلیق کیسے؟ ایک نطفہ، نطفے کے بعد پھر ایک خون کا لوتھڑا، ایک لوتھڑے کے بعد پھر ایک گوشت کا ٹکڑا، اس ٹکڑے سے پھر اس کی تخلیق کرتے کرتے پھر جو ہے وہ اس کو ہڈیاں، گوشت اور سب کچھ جو ہے وہ اس نے دیا۔ خلقن من بعد خلق، کہ ایک تخلیق کے بعد ایک تخلیق جو ہے وہ اس میں وہ کرتا گیا۔ پیدا کیا تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں میں، خلقن من بعد خلق، ایک کے بعد ایک تخلیق کرتا گیا۔ فی ظلمات ثلاث، ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 کو، 3 اندھیریوں میں۔ 3 اندھیریاں کون سی ہیں؟ پہلی بات ابڈومینل لیئر، جو پیٹ کے اوپر جلد ہوتی ہے وہ۔ دوسری اس کے بعد کون سی ہوتی ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اندھیرا، اندھیرا یہ ہے، اندر کوئی بلب تو نہیں لگا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر یوٹرس، رحم مادر، اس یوٹرس کے اندر اندھیرا، اور پھر اس کے بعد وہ جنین، وہ اس کی جھلی، وہ تیسری طے۔ ان 3 اندھیریوں میں تمہارا وہ تخلیق ہوتی ہے۔ وہ تخلیق دیکھیے، ایمبرائیولوجی ایک علم ہے، یہی علم ہے۔ یہ ایمبرائیولوجی کے اوپر جو اتھارٹی مانے جاتے ہیں وہ ڈاکٹر کے ایل مور ہیں، کیتھ ایل مور، وہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو باتیں ہمیں آج سمجھ آ رہی ہیں قرآن نے 1450 سال پہلے لکھ کے دے دی ہیں، کہ یہ ایسے ہی ہے کہ پیٹ کے اندر، پیٹ کے اوپر ایک جلد کی لہر، اس کے بعد پھر یوٹرس، رحم مادر کی لہر طے، اور اس طے کے اندر تیسری وہ جنین کی جھلی، اس جھلی کے اندر جو ہے وہ تمہیں تخلیق کرتا ہے۔ تو 3 اندھیرے اس میں ہوتے ہیں۔ ان اندھیروں میں کون تمہیں تخلیق کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟
یہ کوئی نیچرل پروسیس تو نہیں ہے کہ خود بخود ہو جاتا ہے یہ. وہ تو جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود کچھ نہیں دیتا. وہ 3 دن قسم کی اندھیریوں میں تمہاری ایک کے بعد ایک تخلیق جو ہے وہ کرتا چلا آتا ہے. یہی تعارف ہے اللہ کا, یہی اللہ کا انٹروڈکشن ہے. ربکم ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ. اللہ کون؟ ربکم, جو پروردگار ہے تمہارا, جو پال رہا ہے تمہیں, جو وہاں پہ ایک کے بعد ایک شیپ دیتا چلا آ رہا ہے. تمہیں اس وقت دے رہا ہے جس سے تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا, تمہارا کچھ وجود نہیں ہے, اس وجود کے باوجود تمہیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز جو ہے وہ اسی وقت جو ہے پرووائڈ کرتا چلا جا رہا ہے. اس نطفے سے وہ ایک خون کا لوتھڑا خون جمتا ہے, جمنے کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, ایک جونگ کی طرح جو ہے وہ جنین کے اندر جو ہے وہ رحم مادر کے اندر وہ بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کی شکل بننی شروع ہوتی ہے, اس میں روح آتی ہے, اس کی ہڈیاں, اس کا گوشت پوش, اس کی اعضائے, آنکھ, کان, ناک, ہر چیز پرفیکشن سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بلا شبہ ہم نے تمہیں بہت ہی اچھے انداز سے پیدا کیا. کون ہے؟ ذالکم اللہ, یہ ہے الہ. تم نے الہ اور گھڑ رکھے ہیں, تم نے ان کے الہ لوگوں کو اور الہ بنا رکھا ہے. وہ الہ بھی ہے, ربکم وہ تمہارا پروردگار بھی ہے. پال وہ رہا ہے, پیدا وہ کر رہا ہے, شکر تم کسی اور کا کر رہے ہو. لہ الملک, اسی کی بادشاہت ہے. ذالکم اللہ, یہ ہے وہ رب تمہارا. ربکم, پروردگار تمہارا. مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ پہلے کہا گیا ذالکم اللہ, الہ تمہارا وہی ہے, اور جب الہ وہی ہے, ربکم تمہارا پروردگار بھی وہی ہے, پالنے والا بھی تمہیں وہی ہے. یہ نہیں ہے کہ تخلیق کس نے کر دیا اور اس کے بعد آج جن کو اللہ کے علاوہ تم پوجتے ہو, کیا حصہ ہے ان کا اس میں؟ وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں, وہ تو خود ماؤں کے پیٹوں سے نکالے گئے ہیں, اور تم ان کو جو ہے وہ اپنا الہ بنا لیتے ہو. کبھی مخلوق بھی خالق ہوئی ہے, وہی الہ ہے, وہی مالک ہے. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہت ہے, وہی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. یہ نہیں کھاؤ پیو, اس کا پیدا کیا, اس نے تخلیق کیا, اس نے پرورش کی, اس نے تمہاری ہر ضرورت تمہیں بن مانگے اس نے دی, اور جب تم میں جو ہے وہ زبان آ گئی منہ میں اور تم جو ہے وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے, تم نے اللہ کے علاوہ اور معبود گھڑ لیے. فانا تصرفون, کدھر جا رہے ہو پھر تم, کدھر پھرے جا رہے ہو؟ یہاں پھرے جا رہو کی بجائے لفظ کدھر پھرائے جا رہے ہو. تم اپنے طور پہ نہیں ہو, اپنے طور پہ تو تمہارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے عہد لے رکھا تھا. یہ تمہیں کوئی ورگلا رہا ہے, یہ تمہیں کوئی ٹریپ کر رہا ہے, تم اس کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہو, اور پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ پیدا کس نے کیا, کہاں کہاں پہ تمہیں رکھا, سب کچھ تمہیں کیا, وہی الہ ہے, وہی رب ہے, کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے. پھر کدھر جا رہے ہو؟ اتنی عقل نہیں آتی, اتنا جو ہے وہ نہیں سوچتے. تو پھر اگر ہم سوچتے نہیں ہیں تو پھر ہم میں اور ایک جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی آتا پیتا کھاتا پیتا اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا مر جاتا ہے. پھر اگر ہم سوچتے نہیں ہیں تو پھر یہ شعور جیسی دولت جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے, تو پھر ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کائنات اسی لیے دکھائی جاتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ تو اللہ کا تعارف ہے. اس کو دیکھو اور اس میں سے اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو. کس نے دیکھے کتنی مختصر آیات میں سب سے پہلے تذکرہ کیا کہ آسمان کا اور زمین کا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے, سچائی کے ساتھ پیدا کیا. یکور اللیل, ابھی رات گئی ہے, دن چڑھ گیا ہے. کس نے رات کو جو ہے وہ لپیٹ دیا دن کے اوپر؟ یہ دن کس نے جو ہے وہ تخلیق کر دیا؟ اللہ نے. یکور النہار علی اللیل, اور دن کو جو ہے وہ رات کے اوپر کون لپیٹ دیتا ہے؟ اللہ. وسخر الشمس والقمر, یہ چاند اور سورج کس نے مسخر کر رکھے ہیں, کس نے کام پہ لگا رکھے ہیں؟ کلو یجری لاجل مسمى, ایک وقت تک وہ جاری و ساری رہیں, وہ چلتے رہیں گے ایک وقت تک. وہ وقت کون سا ہے؟ بار بار کہا گیا ہے وہ وقت وہی ہے, وہ گھڑی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, وہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون, جو اس میں اختلاف کرتے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون, وہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون, وہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون, وہ پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں.
اعلیٰ خبردار، هو العزیز الغفور، وہی ہے غالب، وہی ہے بخشنے والا. وہ کوئی تم اس کی نافرمانی کر کے اس کی حدود توڑ کے کہیں اور نہیں جا سکتے، تم اس کو ہرا نہیں سکتے، اس کو عاجز نہیں کر سکتے. وہ جب چاہے گا تمہیں پکڑ لے گا. مہلت اس نے دی ہے کہ شاید تم جو ہے وہ اس کائنات کو دیکھو، اس قرآن کو پڑھو، نصیحت پکڑ لو، لیکن اگر نصیحت نہیں پکڑتے تو کہیں نہیں جا سکتے. الغفار، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں اسماء حسنی ہیں، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ جس کو چاہے وہ بخش دے. خلقکم من نفس واحدہ، اور تمہیں پیدا کیا اس نے ایک جان سے. ثم جعل منها زوجہا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنا دیا اس نے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور بنائے تمہارے لیے اس نے 8 قسم کے جوڑوں، 8 قسم کے مویشی چپائے جو تمہارے فائدے لیے ہیں. اس وقت جو معروف تھے وہی 8 ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے. یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقن من بعد خلق، ایک کے بعد ایک تخلیق. نطفے سے گوشت کا ٹکڑا، خون، یکبستہ خون، گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا، اس کے بعد پھر اس کی شکل و صورت، اس کی ہڈیاں، اس کے اعضاء، اس میں روح اور سب کچھ ایک کے بعد ایک تخلیق جو ہے وہ کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں. فی ظلمات ثلاث، 3 قسم کی اندھیریوں میں، 3 اندھیریوں میں. ایک ابڈومینل کی لہر، اس کے بعد یوٹرس کی لہر، اس کے بعد اس جنین کی جھلی کی لہر. 3 تہیں کسی چیز کے اوپر چڑھی ہوں تو اس کے اندر کیا اندھیرا ہی ہوگا. اس اندھیرے میں وہ تخلیق کرتا ہے تمہیں. یہ جن کو تم نے بنا رکھا ہے وہ ہیں تمہارے نہیں. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ اللہ ہے ربکم، یہی تمہارا پروردگار ہے. لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے، وہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے اس کے علاوہ. فانا تصرفون، کدھر جا رہے ہو پھر؟ کیا سمجھ نہیں آتی؟ کیا عقل نہیں آتی؟ کسی بھی چیز پہ غور کر لیں ہم، اس میں سے ہمیں اینڈ دھاگے کا سرا کہاں پہ جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اگر ہم وہ سرا نہیں پکڑ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بے شعوری زندگی گزار رہے ہیں. تو بے شعوری زندگی پھر وہی حیوانات کی زندگی ہے، انسان کی زندگی نہیں ہے. اللہ نے تو تمہیں تخلیق کیا، اللہ نے تو، ہم نے تو ابھی پچھلے دنوں ہی پڑھا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح ڈالی. جب روح ڈالی تو تمہیں اشرف المخلوقات کر دیا اس نے. باقی تو سارے کن سے ہوئے ہیں، تم میں روح اس نے خود ڈالی ہے. خود کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تمہیں. تو پھر تم جو ہے وہ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اگر تم سوچتے نہیں ہو، اگر تم جو ہے وہ شعور رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ حیوانوں جیسی زندگی گزارتے ہو تو اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہو. اللہ کو پہچانو، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. دیکھیں وہ بات ہے نا کہ کسی ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک بات بتا دیں. آپ نے فرمایا پھر ایمان لاؤ، ثم استقاموا، پھر جم جاؤ، بس دوسری کوئی بات نہیں. اگر کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد ٹھک جاؤ، جم جاؤ، اس کے بعد پھر اس کے بعد دائیں بائیں مت ہو جاؤ. یہی ایک بات ہے. اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، تو پھر بات ختم ہے. ہمیں کسی اور طرف نہیں جانا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہی ایک راستہ ہے، یہی اللہ کی رسی ہے، اسی رسی کو پکڑنا ہے. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو انجام ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہ جتنے زلزلے، یہ آفات آتی ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کے باعث آتی ہیں. ہم میں خرابیاں ہیں. ہم خود جان کے دیکھیں، ہم سے بڑا منافق کون ہے اس وقت؟ جھوٹ بولتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہم. اتنی ساری جب کرتے ہیں، اس نے ایک غلطی کی تھی، آسمان سے جنت سے پھینک دیا گیا تھا نیچے. تو ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، ایک ایک گناہ کے اوپر پوری امت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں. قوم شعیب گناہ کیا تھا؟ ایک گناہ تھا. قوم لوط کیا گناہ تھا؟ ایک گناہ تھا. یہ ساری بدرجہ اتم ہم میں خرابیاں موجود ہیں. پھر بھی وہ بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اس کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کو پہچان لیں. ہم نہیں پہچانیں گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں بگڑے گا اس کا. ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. دعا کریں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. حل صرف ایک ہے اور وہ حل قرآن ہے.
اگر ہم نے قرآن کو جو ہے وہ ایسے ہی رکھ چھوڑا تو قرآن نے ہماری شکایت لگانی ہے. میں اس کے گھر میں پڑا ہوا تھا, اس نے جو ہے مجھے کھول کے دیکھا نہیں, اس نے مجھے سمجھا نہیں, اس نے مجھے صرف وظائف کی کتاب سمجھا, مجھے صرف وظیفے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے استعمال کیا. میں تو اس کی راہ ٹھیک کرنے کے لیے گیا تھا, میں تو اس کا راستہ سیدھا کرنے کے لیے گیا تھا, میں تو اس کی انگلی پکڑ کے اس کو جو ہے وہ جنت تک کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا. اس نے مجھ سے کام ہی نہیں لیا, مجھ سے پوچھا ہی نہیں. اس نے یہ شکایت لگائے گا, اور پھر جہاں شکایت لگائی جائے گی وہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کل سے انشاءاللہ کلاس 6:50 پہ ہوا کرے گی جی, انشاءاللہ کل سے 6:50 پہ کلاس ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين, آمين يا رب. جزاك الله.